نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور میں پولیس بس اور لاری میں ٹکر، 4 افراد زخمی۔ اوکھی طوفان کا قہر جاری، کیرلا میں 25 افراد ہلاک۔ بابری مسجد معاملے میں کل سے شروع ہوگی سماعت۔ اورنگ آباد کے شیخ عبدالنعیم کے مقدمے کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر کرے گی، مولانا ندیم صدیقی کا بیان۔ حادثات اور خودکشیوں کے باعث سالانہ 1600 فوجی ہلاک ہوتے ہیں۔ کشمیر شاہراہ پر دہشت گردوں کا فوجی قافلے پر حملہ، 3 جوان زخمی، کولگام اور اننت ناگ میں انٹرنیٹ بند۔ امریکی جنوبی کوریائی فوجی مشقیں، 12,000 فوجی اور سینکڑوں لڑاکا طیارے شامل۔ یمن پر 30 سال حکومت کرنے والے عبداللہ صالح صنعاء کی لڑائی میں ہلاکت۔ راکٹ لگنے سے صنعاء میں ایرانی سفارت خانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ یمنی جنگجوؤں کا ابوظہبی نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کروز میزائل حملے کا دعویٰ۔ دمشق میں روس اور شام کے طیاروں کی زبردست بمباری، 27 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ محمود عباس نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف امریکہ کو دی یہ سخت وارننگ۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں، میں انصار عزیز ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر منگلور سے ہے۔ یہاں پمپ ویل کے قریب ایک لاری اور پولیس بس کے مابین پیش آئے تصادم میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق لاری منگلور سے کیرلا کی جانب جا رہی تھی، جبکہ جشن میلاد کے موقع پر KSRP کی بس تعینات کی گئی تھی۔ حادثے میں زخمی افراد کو انڈیانا اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح پتور سے آئی خبر کے مطابق یہاں ایک خاتون کو بلیک میل کر رہا ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کی شناخت شمس الدین عمر 19 مقیم اٹلا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ شبینہ نامی ایک خاتون کو بلیک میل کر کے اسے 6 لاکھ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اب خبر منگلور اور کاسرگوڈ سے۔ اوکھی طوفان نے بحر عرب کے کناروں پر واقع بستیوں کو تاراج کرنا شروع کر دیا ہے۔ تازہ خبر کے مطابق کیرلا کے مختلف علاقوں میں اس طوفان سے 25 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ یہاں کے وزیر اعلیٰ وجین پنائی نے مہلوکین کے ورثاء کو 10-10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے اور زخمیوں کو بھی امدادی رقم دی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک 90 افراد لاپتہ ہیں، جن کی تلاش میں کوسٹل سیکورٹی گارڈ نکل چکے ہیں اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے کھوجا جا رہا ہے۔ ملحوظ ہے کہ یہاں منگلور سے لکشدیپ جزیرے کی جانب گئے 2 مال بردار جہازوں میں ایک جہاز کے اوکھی طوفان کے زد میں آ کر ڈوب جانے کی خبر کل موصول ہوئی تھی۔ بعض ذرائع کی جانب سے ملی خبر کے مطابق سمندر میں لہریں خطرناک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جہاز کردوتی نامی علاقے کے قریب سمندر میں ڈوب گئی ہیں۔ ساحلی سیکورٹی گارڈ نے ڈوبتی جہاز میں موجود افراد کی تلاش کے لیے نکل پڑے ہیں۔ ڈوبی ہوئی جہاز میں 14 افراد سوار تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کئی ماہی گیر کشتیاں اور جہاز اس وقت بھی سمندر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیرلا اور تمل ناڈو میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے ماہی گیروں کو بچانے کی کوششیں جنگی پیمانے پر جاری ہیں، جبکہ اوکھی اس وقت گجرات کی جانب بڑھ چکا ہے اور وہاں سے بھی کئی ہلاکتوں کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اب خبر ایودھیا سے۔ سپریم کورٹ کل سے ایودھیا میں بابری مسجد معاملے کی ہر روز سماعت کرے گی۔ 6 دسمبر 1992 کو کارسیوکوں نے مسجد کو منہدم کر دیا تھا۔ وشو ہندو پریشد متنازع مقام پر اگلے سال اکتوبر میں رام مندر کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مرکز اور اتر پردیش میں BJP کی حکومتوں نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر رکھی۔ اس حساس معاملے پر انہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے 30 دسمبر 2010 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے میں تاریخی فیصلہ سنایا تھا، جس کے مطابق یہاں کے علاقے کی 2/3 زمین ہندوؤں اور 1/3 مسلمانوں کو دینے کی بات کہی تھی۔ تاہم اس فیصلے دونوں ہی متفق نہیں تھے، جس کے بعد دونوں جماعتوں نے سپریم کورٹ کے دروازے پر دستخط دی۔ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ 8 سال سے چلا تھا، جس کی شروعات 2002 میں ہوئی تھی۔ اب سب کی آنکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت میں سپریم کورٹ کی مکمل بینچ اس معاملے کی روزانہ سماعت کرے گی۔ بینچ میں جج اشوک بھوشن اور جج عبد النصیر شامل ہیں۔ دونوں اطراف کے وکلاء دہلی میں موجود ہیں۔ ہندوؤں کی طرف سے درخواست دہندگان میں نرموہی اکھاڑا، ہندو جنرل اسمبلی، رام لیلا برجمان کے علاوہ رمیش چندر ترپاٹھی اور شنکراچاریہ سوامی سوراپانند شامل ہیں۔ وہیں مسلمانوں سے سنی وقف بورڈ کے علاوہ 5 دیگر درخواست دہندگان ہیں۔ اگرچہ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی نے بابری ساخت کے بارے میں رائے دے کر ایک نئے تنازع کو جنم دیا، جبکہ مسلمانوں نے اس کو ایک مذاق ٹھہرایا۔ اب خبر ممبئی سے۔ دہشت گردی کے الزام میں NIA کے ذریعے گرفتار کیے گئے اورنگ آباد کے شیخ عبدالنعیم کے مقدمے کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر کرے گی۔ یہ فیصلہ ملزم کے رشتہ داروں کی جانب سے جمعیت علماء مہاراشٹر کو دی گئی اس درخواست کی بنا پر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے شیخ عبدالنعیم کے سلسلے میں قانونی مدد کی گزارش کی تھی۔
یہ اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی نے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شیخ عبدالنعیم، جس کی عمر 37 سال ہے، اورنگ آباد کا رہنے والا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے کسٹڈی میں تھا، اس کے اہل خانہ نے ستمبر 2014 کو ممبئی ہائی کورٹ میں بی ایس کوربیس کے لیے ایک پٹیشن بھی داخل کی تھی، لیکن اس وقت حیرت کی انتہا ہو گئی جب 27 نومبر 2017 عیسوی کو NIA نے لکھنؤ سے اس کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔ مولانا ندیم صدیقی کے مطابق عبدالنعیم BSc کمپیوٹر سائنس کے دوسرے سال کا طالب علم ہے۔ اس کے تعلق سے ہم نے جو ابتدائی معلومات حاصل کی اس میں یہ نوجوان مکمل طور سے بے قصور معلوم ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کے مقدمے کی پیروی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ بھارت میں ہر سال بغیر کسی جنگ کے سڑک حادثات اور خودکشیوں کے باعث 1600 فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ شرح انسداد دہشت گردی کے خلاف آپریشن یا کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے ساتھ ہونے والے فائرنگ کے واقعات میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ سال 2014 سے اب تک 9 افسران اور 19 جونیئر کمیشن افسران سمیت 330 سے زائد فوجی خودکشی کر چکے ہیں، جو مسلح افواج میں نظم و ضبط اور تربیت یافتہ ماحول دوسروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ CNS کے مطابق نئی دہلی سے شائع ہونے والے میڈیا رپورٹس کے حالیہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت میں سڑک پر حادثات میں ہر سال 350 سے زائد فوجی، ملاح اور ایئرمین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، جبکہ مزید 120 فوجی خودکشی کے لیے انتہائی قدم اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر وجوہات میں تربیت حادثات اور صحت کے مسائل ہیں۔ بھارت میں دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے میں ٹریفک حادثات میں اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے، جبکہ خودکشیوں کی شرح بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن دوسری جانب مسلح افواج میں نظم و ضبط اور تربیت یافتہ ماحول دوسروں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ بھارت کی بری، بحری اور فضائی سے تعلق رکھنے والی فورسز 2014 سے اب تک 6500 اہلکاروں کو کھو چکی ہے، جبکہ شرح کے اعتبار سے بری فوج میں سب سے زیادہ 11,70,000 اہلکار موجود ہیں، جو افرادی قوت کے لحاظ سے ایئر فورس اور نیوی سے بڑی ہے۔ فوج میں جسمانی مشقت کے باعث ہلاکت جنگ میں ہونے والے ہلاکتوں کے مقابلے میں 12 گنا سے زائد ہے۔ اگر گزشتہ برس فوج کی جانب سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق سرحدی علاقوں میں جھڑپوں، شیلنگ، انسداد دہشت گردی آپریشن اور دیگر آپریشن میں 112 جنگی ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ اس دوران جسمانی مشقت کے باعث 1480 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب خبر سری نگر سے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں سری نگر جموں کشمیر شاہراہ پر دہشت گردوں کی جانب سے فوجی قافلے پر حملے کے بعد طرفین کے مابین مسلح تصادم شروع ہو گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ضلع کولگام کے بوناگام قاضی گنڈ میں پیر کو دوپہر کے وقت جنگجوؤں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا۔ انہوں نے بتایا اس حملے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہوئے، جنہیں علاج و معالجے کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حملے کے مقام سے فرار ہونے کے بعد جنگجو نزدیک میں واقع ایک اسکول میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا تاہم سیکورٹی فورسز نے مذکورہ اسکول کو فوری طور پر محاصرے میں لیا، اگرچہ جنگجوؤں کو خود سپردگی اختیار کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے اس کے بجائے سیکورٹی فورسز پر فائرنگ کی۔ انہوں نے مزید بتایا طرفین کے مابین گولہ باری کا تبادلہ جاری ہے۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے اب تک کی سب سے بڑی فضائی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ عسکری ذرائع نے بتایا کہ ویجیلنٹ ایس نامی ان 5 روزہ مشقوں میں 230 امریکی لڑاکا طیارے اور 12,000 فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس کا مقصد دونوں حلیف ملکوں کے کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔ شمالی کوریا کا موقف ہے کہ ان دونوں ممالک کی مشترکہ عسکری مشقوں کا مقصد اس کے خلاف حملے کی تیاری ہے جسے امریکہ اور جنوبی کوریا مسترد کرتے ہیں۔ اب خبر یمن سے۔ یمن کے آئینی حکومت کا تختہ الٹنے والے ایران نواز حوثی باغیوں نے یمن کے سابق صدر اور اپنے اتحادی علی عبداللہ صالح کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس سے قبل پیپلز کانگریس کی قیادت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ علی عبداللہ صالح بخیر ہیں اور ایک محفوظ مقام سے حوثیوں کے خلاف لڑائی کی قیادت کر رہے ہیں۔ دبئی سے نشریات پیش کرنے والے عربی نیوز چینل الحدث نے پیپلز کانگریس رہنماؤں کے حوالے سے بتایا تھا کہ سابق صدر کی ہلاکت کی خبریں صرف افواہ ہیں۔ قبل ازیں یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثی شیعہ باغیوں نے سابق صدر علی عبداللہ کے صالح کے مکان کو دھماکے سے اڑانے کی اطلاعات تھیں۔ اس کے بعد سابق صدر کے عطا پتہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ صنعاء کے مکینوں نے سوموار کو شہر کے وسط میں واقع معزول صدر کے مکان کو دھماکے سے اڑائے جانے کی اطلاع دی۔ تاہم علی صالح کی جماعت جنرل پیپلز کانگریس کے ایک عہدیدار نے اس اطلاع کی تردید کرتے ہوئے اس کو حوثیوں کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ صنعاء میں گزشتہ 6 روز سے علی صالح کے وفاداروں اور ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے درمیان خونریز جھڑپیں جاری ہیں۔ ایک اور خبر یمن سے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اتوار کے روز حوثی ملیشیا اور جنرل پیپلز کانگریس کی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے دوران ایرانی سفارت خانہ راکٹ کا نشانہ بن گیا۔ اس کے نتیجے میں سفارت خانے کی عمارت میں آگ لگ گئی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا یہ حملہ دانستہ طور پر کیا گیا یا نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ عمارت میں آگ لگنے کے وقت اس کے اندر ایرانی سفارتکار موجود تھے یا نہیں۔ گزشتہ روز
से यमनी दारुल सना में हुसी मलेशिया के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के हमनवा जनरल पीपल्स कांग्रेस की फोर्सेस के साथ शदीद झड़पें जारी हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक और खबर यमन से। यमन के जंगजुओं ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अबूजबी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा किया है। तब मुत्तहिदा अरब इमारात ने हौसियों की जानिब से इमाराती न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल हमले की खबरों की तरदीद की है। अरब टीवी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर अथॉरिटी ने जंगजुओं की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी करदा क्रूज मिसाइल हमले के दावे की तरदीद करते हुए कहा कि यमन की जानिब से कोई मिसाइल इमारती हुदूद में नहीं आया और न ही अबूजबी के न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को कोई खतरा है। दूसरी जानिब यमन के जंगजुओं ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर अबूजबी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर क्रूज मिसाइल हमले का दावा किया था। अब खबर शाम से। शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क के करीब रिहायशी इलाकों में जबरदस्त बमबारी में कम से कम 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। बम गिराने वाले जंगी तैयारी को रूस और शाम हुकूमत का तस्वुर किया जा रहा है। जंग मुआयनाकार मदद करने वाले एहलकारों और मुकामी लोगों ने आज इस बमबारी की तस्दीक की। शहरी सिक्योरिटी एहलकारों ने कहा कि हमूदिया में रिहायशी इलाके के करीब मार्केट पर हुए फिजाई हमलों में कम से कम 17 अफराद हलाक हुए। गुज़श्ता 24 घंटे में मशरक़ी दिमश्क में घनी आबादी वाली कई शहरों पर कम से कम 30 हमले किए जा चुके हैं। अरबेन में 4 शहरी मारे गए। उसके अलावा मिसराबा और हारास्ता में भी हमलों में लोगों के मारे जाने की इत्तलात है। शाम में इंसानी हकूक़ की मुबस्सिर के मुताबिक गुज़श्ता 20 दिनों से जारी फिज़ाई हमलों में सबसे ज्यादा लोग कल मारे गए। इस दौरान 200 से ज्यादा शहरी हलाक हुए। इनमें बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ताहम रूस और शाम की हुकूमत ने शहरी मकामात पर बम गिराने की बात से इनकार किया है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अमेरिका को खबरदार किया है कि बैतुल मक़दिस यानी जेरूशलम को इसराइल की राजधानी करार देने के फैसले से व्हाइट हाउस खित्ते के लिए अमन की कोशिशों को खतरे में डाल देगा। सरकारी न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक महमूद अब्बास का कहना था कि बैतुल मक़दिस यानी जेरूशलम को इसराइल का राजधानी के तौर पर कबूल करना या बैतुल मक़दिस में अमरीकी सिफात खाने के हवाले से कोई कदम से खित्ते में अमन के मुस्तकबिल के लिए खतरात बढ़ेंगे और ये नाकाबिल कबूल है। ख्याल रहे कि अमरीकी अहदेदारों ने कहा था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप रवां हफ्ता यरूशलेम को इसराइल की दारुल खिलाफा के तौर पर कबूल कर सकते हैं, जिससे अमरीकी सिफारत खाने की बैतुल मक़दिस मुंतकिली के इनके मुमकिन फैसले की ताख़ीर का असर ज़ाइल होगा। दूसरी जानिब इसराइल बैतुल मक़दिस को अपना राजधानी करार देता है, लेकिन आलमी बरादरी का मौक़िफ़ है कि शहर की शनाख्त का मामला अमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए, जबकि फ़िलिस्तीन इसराइल के कब्ज़े को गैर कानूनी करार देता है। फ़िलिस्तीन बैतुल मक़दिस को अपना राजधानी करार देता है, जहां इसराइल ने 1967 में कब्जा किया था। सदर महमूद अब्बास से कबल हमास की जानिब से भी अमेरिका के इस फैसले को रद्द करते हुए इसकी मुज़ाहमत करने का ऐलान किया गया था। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।